وقت تھا جب لومو رنگ برنگے پھولوں کے بیچ چل رہا تھا۔ وہ زمین پر گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اپنے پاؤں سے ہلکا ہلکا دھکا دے رہا تھا، جب اچانک اس کے سامنے ایک عجیب سی چیز آ کر رکی، ایک گھومتا ہوا کمپاس جو خود ہی ہوا میں تیر رہا تھا۔ لومو نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر لیں۔ تم اڑ کیسے رہے ہو؟ کمپاس میں سے ہلکی سی کھنکتی آواز نکلی۔ مجھے راستہ ڈھونڈنا ہے۔ اتنے میں جھاڑیوں کے پیچھے سے ٹیکو اور پیکو نکلے۔ ٹیکو نارنجی رنگ کا ننھا سا لومڑی جیسا مخلوق، جس کے کان بہت بڑے اور پونچھ ریشم جیسی نرم تھی، اور اس کے سر پر بیٹھی تھی پیکو، ایک چھوٹی سی گول مٹول چڑیا جو ہر بات پر کھلکھلا کر ہنستی رہتی تھی۔ ٹیکو جلدی سے بولا، یہ کمپاس ہمارا ہے، مگر یہ پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت غلط راستہ دکھاتا ہے۔ پیکو ہنستے ہوئے بولی، کل تو اس نے ہمیں سیدھا کیچڑ کے تالاب میں گرا دیا تھا۔ لومو نے نرمی سے کمپاس پکڑا، لیکن کمپاس اچانک تیزی سے گھومنے لگا اور تینوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ زمین ان کے پیروں کے نیچے سے سرکی اور وہ نیچے جا گرے ایک چلتے ہوئے پھولوں کے جنگل میں، جہاں پھول خود ہی دائیں بائیں ہل رہے تھے، جیسے ہوا ان کو جگہ جگہ لے کر گھوم رہی ہو۔ ٹیکو گھبرا کر بولا، یہاں سے نکلنا تو بہت مشکل ہے۔ لومو نے ارد گرد دیکھا، پھر اس نے کمپاس کو اوپر اچھال دیا۔ کمپاس چمکتے ہوئے ہوا میں گھوما اور اچانک پھول ایک سیدھی سی گلی میں ترتیب ہو گئے۔ تینوں نے موقع دیکھا اور بھاگتے ہوئے اس جادوئی گلی سے باہر نکل آئے۔ پیکو خوشی خوشی سے زور زور سے چہکنے لگی، لومو تم تو سپر ہو۔ کمپاس بھی اب بالکل پرسکون تھا، جیسے اسے آخرکار اپنا صحیح راستہ مل گیا ہو۔ ٹیکو نے ہنستے ہوئے کہا، شاید کمپاس راستہ نہیں ڈھونڈتا، دوست ڈھونڈتا ہے۔ لومو شرماتے ہوئے مسکرا دیا، اور اس دن کے بعد لومو، ٹیکو اور پیکو ہر نئی مہم پر ساتھ نکلتے۔ جہاں بھی ہوا انہیں لے جاتی، وہ راستہ خود راستہ بن جاتا۔